رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم واجد علی ابن شاہد علی کی رفتو کو سال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین والنار علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ صلی اللہ علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایک محب اہل بیت کہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیہ کریمہ سے ایک سماجی زندگی، ایک گھریلو زندگی کا جو نقشہ ہے وہ بشر کے سامنے آ جاتا ہے۔ پروردگار جناب یوسف کے گھرانے کا تذکرہ کر رہا ہے، جناب یعقوب کے گھرانے کا تذکرہ کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب یوسف کا گھرانہ اگر ہم اس کو سمیٹ کر کے بیان کرنا چاہیں تو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک باپ ہے اور اس کے جو فرزند ہیں اس میں ایک فرما بردار بیٹا ہے تو کچھ نافرمان بیٹے ہیں، ہے نا؟ اور شاید یہ ہر گھر کی کہانی ہو، اس لیے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے تاکہ ہم انبیاء کی زندگی کے آئینے میں اپنی زندگی کو سنوارتے جائیں، اپنی زندگی کو سجاتے جائیں، اپنے گھر کی بنسبت جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا کرتے چلے جائیں۔ اور اگر ہمیں اپنے گھر میں ہی ایسے لوگوں سے دو چار ہونا پڑے کہ کچھ فرما بردار ہوں اور کچھ نافرمان ہوں تو اب ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ کیا نافرمانوں سے اس طریقے سے ہم رد عمل ظاہر کریں ان کے مقابل میں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہمارے قریب آئیں وہ ہم سے اور دور ہو جائیں، یا ہمارے گھر کا جو ہے وہ شیرازہ بجائے اس کے کہ وہ متحد ہو وہ اور منتشر ہو جائے، ہے یا نہیں؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گھر کا بزرگ ہے اس کے اندر ایک سوجھ بوجھ ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور یہ نتیجہ ہے ایک گھر کی اس کہانی کا کہ جہاں پر
توجہ چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ نتیجے کے طور پر آئی ہے. اس سے پہلے جناب یوسف کے پورے تذکرے کو بیان کیا گیا ہے، جناب یعقوب کے پورے خاندان کی پوری ہسٹری بیان کی گئی ہے، لیکن آخر میں یہ ان نافرمان بچوں کی آواز ہے کہ ٹھوکریں کھانے کے بعد غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جانا بھی انسان کا کام ہے. اسی لیے ہم اپنے خاندان میں ان لوگوں سے بھی جو نافرمانی کی منزل میں اترے ہوئے ہیں مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، ہماری تربیت ان کو بھی ایک دن فرما برداری کی راہ پر لا سکتی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید نتیجے کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ جناب یعقوب کے فرزند جناب یعقوب کے پاس آخر میں آتے ہیں. یہ وہ فرزند ہیں جو نافرمان تھے، اور کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے میرے والد میرے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے پروردگار کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. یہاں سے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سماج ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یہ کٹا ہوا نہیں ہے. جرم یعقوب نے نہیں کیا ہے، بچوں نے کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب منزل استغفار آتی ہے تو اپنے ذنوب کے لیے وہ اپنے باپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ہی جو ہیں ہمارے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ ہم نے جو یہ گناہ کیا تھا وہ آپ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، ہے نا. ہم نے جو یہ گناہ کیا تھا وہ آپ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ کے دل میں تو خدائے رحمان کی طرف سے ڈالی ہوئی رحمت ہے، تو اب آپ ہمارے لیے، ہمارے ان گناہوں کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کیجئے. انا کننا خاطئین، بے شک ہم لوگ خطا کار تھے، گنہگار تھے، ہم نے جرم کیا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہاں سے ایک باپ کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ صرف باپ سے تمہاری دنیا ہی، توجہ چاہ رہا ہوں، صرف تمہاری دنیا کا ہی تعلق باپ سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری آخرت بھی باپ سے وابستہ ہے. معاف تو پروردگار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلہ چاہیے، ہے نا. توجہ چاہتا ہوں، معاف تو پروردگار ہی کرتا ہے مگر اس کے لیے وسیلہ چاہیے. تو عزیزان گرامی اسی لیے کہا کہ اے میرے والد آپ میرے لیے استغفار کیجئے. عزیزان گرامی اب اسی جملے کو مد نظر رکھیے اور پھر پیغمبر کی اس حدیث کو بھی سامنے لائیے. یا علی انا و انت ابا و ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. قرآن نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں اور استغفار اللہ سے طلب کرو تو باپ کی خدمت میں آؤ، چاہے وہ حقیقی باپ ہو یا روحانی باپ ہو. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں یہ بھی سلیقہ سکھایا ہے کہ اگر ہمیں استغفار کرنا ہے تو ہم پیغمبر کی خدمت میں آئیں، پیغمبر کو واسطہ قرار دیں اور ان کے وسیلے سے پروردگار سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہیں. تو یہاں سے دیکھیں ایک باپ کی اہمیت گھر کے اندر سامنے آتی ہے کہ وہ نافرمان بچے جب اپنی غلطیوں کی طرف کیا ہو گئے؟ متوجہ ہو گئے. اگرچہ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، کافی انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، باپ کی نافرمانی کے نتیجے میں انہوں نے کافی ٹھوکریں کھائیں، لیکن بہرحال رزلٹ اچھا ہے کہ آخر میں وہ متوجہ ہوتے ہیں. اور یہاں سے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اعتراف غلطی میں فائدہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، غلطی ہو جائے تو ہٹ دھرمی نہ اختیار کرو بلکہ اعتراف کرو، البتہ لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے رب کے سامنے. یا جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے یا جن کی نافرمانی کے نتیجے میں گناہ وجود میں آیا ہے ان کے ہی سامنے اعتراف کر لو. اسی لیے ہم اس داستان میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے باپ کی خدمت ہی میں نہیں آئے، استغفار کرنے کے لیے
فرمائش کرنے کے لیے، بلکہ انہوں نے اعتراف کیا باپ کے سامنے، انا کننا خاطئین، ہم غلطی پر تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب یہاں سے ایک سماجی نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سوچئے وہ باپ کتنی کشمکش میں ہوگا کہ جس کا بیٹا فرما بردار بھی ہو اور کچھ بیٹے نافرمان بھی ہوں، اور وہ نافرمان بیٹے جرم بھی کرتے ہیں، اور جرم کرنے کے بعد یعقوب کے گھر میں رہتے ہیں، اور یعقوب ان کو رہنے بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ باپ ہے نا، کیا کرے؟ وہ باپ ہے، کیا کرے؟ وہ بھی ایسا جرم کہ بھائیوں نے خود بھائیوں کو جا کے، بھائی کو لے جا کر کے، یعنی آپ دیکھیں کہ کس کشمکش میں، کس درد میں جناب یعقوب مبتلا ہیں۔ یہ بھی بیٹے ہیں، جس بیٹے کو کنویں میں پھینک کر کے آئے ہیں وہ بھی بیٹا ہے، ادھر بھی درد ہے، ادھر بھی درد ہے نا؟ انسان کبھی کبھی گھر کے ان دردوں میں کیا ہو جاتا ہے، دردوں کا شکار ہو جاتا ہے نا؟ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے یوں ہی پورا سورہ یوسف نہیں اتار دیا، اس کے اندر ہماری گھریلو زندگی کے لیے، ہماری سماجی زندگی کے لیے، ہماری دینی زندگی کے لیے بہت زیادہ درس پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ پیغام پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک باپ کا تصور آپ ذہن میں لائیے جو ایسی اولاد سے گھرا ہوا ہو کہ جن اولادوں نے خود اپنے بھائی کو لے جا کر کے کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا۔ عزیزو، یہ گھر گھر کی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ باپ کا ایک کشادہ دل بھی سامنے آتا ہے نا؟ ایک وسیع دل باپ کا سامنے آتا ہے۔ اور یہاں سے ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے باپ کے بارے میں جب فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو وہ حقیقت کو مد نظر نہیں رکھتے، ہے نا؟ تم فقط اپنی حیثیت سے باپ کو دیکھ رہے ہو، لیکن باپ جیسے تمہارا باپ ہے ویسے ہی تمہارے بھائی کا بھی تو باپ ہے نا؟ باپ جیسے تمہارا باپ ہے ویسے ہی تمہاری بہنوں کا بھی تو باپ ہے نا؟ تمہاری نگاہ میں ایک بھائی غلط ہے، لیکن اس باپ کے دل سے پوچھو وہ کیا کرے؟ وہ تو ادھر بھی درد میں مبتلا ہے، وہ تو ادھر بھی درد میں کیا ہے، مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک اہم داستان ہے جو ہم نے کہا ہر گھر کے اوپر کیا ہو سکتی ہے، چسپاں ہو سکتی ہے، ہر گھر کے لیے کیا رکھتی ہے، پیغام رکھتی ہے۔ اور ایک جملہ آپ کے لیے کہوں، یقیناً یوسف کے بھائیوں نے جرم کیا تھا، لیکن علناً کیا تھا یا چھپا کے کیا تھا؟ ہیں؟ چھپا کے کیا تھا نا، باپ کے سامنے تو نہیں کیا تھا۔ باپ سے کہہ کے بھی جو لے گئے تھے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں جا کے کنویں میں پھینک دوں گا، کہا بابا آپ یوسف کو میرے ساتھ بھیجئے، یہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کودیں گے، خوش ہوں گے، ہیں؟ یہ کہہ کر کے لے گئے۔ آپ ہمارے ساتھ ایک مرتبہ بھیج کے دیکھیے یوسف کو، ہم ان کا کتنا خیال رکھیں گے جنگل میں، یہ ہمارے ساتھ کتنا خوش ہوں گے، ہم وہاں کھیلیں گے، کودیں گے، مزے اڑائیں گے، ہیں؟ یوسف بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، مزے کریں گے۔ جناب یعقوب حقیقت کو جانتے ہیں، انسان زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم لوگ متوجہ ہی نہ رہو، اپنے کھیل کود میں لگے رہو، اس کی فکر ہی نہ رہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جناب یوسف جناب یعقوب کی بنسبت کیا تھے؟ فرما بردار ہی تو تھے، مطیع ہی تو تھے، اپنے باپ کے احکام کی فرما برداری ہی تو کرتے تھے۔ ان بھائیوں کو کیوں جلن ہوئی؟ اسی وجہ سے جلن ہوئی کہ یوسف میں کمال ہے۔ یاد رکھیے، انسان کے اندر اگر کمال ہو تو ضروری نہیں ہے کہ باہر والے ہی جلیں۔ انسان کے اندر اگر کمال ہو جاتا ہے تو گھر والے بھی جلتے ہیں۔ اور تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہ مسئلہ بھی مشہور ہے کہ انسان کے پٹی دار باہر کے نہیں ہوتے، خاندان ہی کے ہوتے ہیں۔
یہ بنی عباس کون تھے؟ یہ کوئی باہر کے لوگ تھے؟ تو جلن کمال سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے، بھائیوں کو ہو گئی. کہنے لگے اگر ہم ان کو ٹھکانے لگا دیں گے، جب کمال چلا جائے گا تو پھر ہم جیسے اونے بونے پہ بھی نگاہ کرم رہے گی. خدا کی قسم انسان یہیں پہ غلطی کرتا ہے کہ انسان غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے. تم اگر کسی میں کمال دیکھ رہے ہو تو یہ راستہ نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دو گے تو تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا کام اور بگڑ جائے گا. اس کا بہترین راستہ تو یہی تھا کہ اگر اس کے اندر کمال ہے تو وہی کمال ہم خود اپنے اندر پیدا کر لیں، ہے نا. یہی انسان کی غلطی ہے کہ وہ اپنے اندر کمال، اس کمال کو نہیں پیدا کرتا. یہی جناب یوسف کے بھائیوں کی غلطی تھی. ارے بھائی یوسف فرما بردار تھے، مطیع تھے، آپ بھی ویسے ہی ہو جاتے. لے گئے جناب یوسف کو. باپ نے شروع میں ہی خدشہ ظاہر کر دیا. انہوں نے جا کے وہاں پر میٹنگ کی، کہا کہ کیا کیا جائے ان کا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو مار دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں سے ایک آدھ بھائی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بگڑے ہوئوں میں بھی درجے ہوتے ہیں، ہے نا. بگڑے ہوئے بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. ہم کیا ہوتا ہے، ہم سارے بگڑے ہوئے کو بھی ایک لاٹھی سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہے نا. نہیں، اس داستان میں یہ بھی ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ایک بھائی جو جناب یوسف کے مادری بھائی بھی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی، یہ دوسری ماں سے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مارو نہیں، ایسا کرو کہ ان کو کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ آئے پانی بھرنے کے لیے اور وہ ان کو اٹھا کے لے کے چلا جائے، اگر بچ گئے تو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بھائی ہے ابھی اس خطرناک مرحلے تک نہیں پہنچا ہے جہاں انسان قاتل بن جاتا ہے نا. تو درجے ہوئے. اسی لیے ہم اس داستان میں دیکھتے ہیں کہ جرم کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے گئے ہیں، ہے نا. جرم کے اعتبار سے معاملات کیے گئے ان کے ساتھ. بھائی ایک جس کی شروع میں فکر یہ ہو کہ قتل کر دو، ایک وہ ہے کہ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھائی اس کو قتل نہیں کرنا چاہتا، یہ بھائی اندر سے نقشہ رکھتا ہے کہ اس کو بچائے، لیکن کیونکہ وہ سب بڑے تھے، یہ سب سے چھوٹے تھے، تو اب مخالفت پہ بھی نہیں آ سکتے تھے، ہے نا. تو انہوں نے ایک ایسا راستہ اپنایا کہ یوسف مارا نہ جائے بلکہ بچ جائے. تو عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہ بھی ہوتے ہیں، چاہ کہتے ہیں کنویں کو، ہے نا، چاہے یوسف. تو اب کچھ ایسے بھی الفاظ ہیں کہ اگر بولا جائے تو ہم چاہ کہیں تو لوگ چائے سمجھیں گے، ہے نا. ہاں کچھ مسائل ایسے ہو گئے ہیں، اس لیے لفظوں کی بھی کیا کرنی پڑتی ہے، وضاحت کرنی پڑتی ہے. چاہے یوسف یعنی یوسف کا کنواں، جس کنویں میں یوسف پھینکے گئے تھے. تو عزیزان گرامی اس چاہ سے بھی بچنے کی راہیں نکل آتی ہیں اگر انسان کا رشتہ خدا سے ہو. اس لیے انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے نقشے کے مطابق جناب یوسف کو لے جا کر کے کیا کیا، پھینک دیا کنویں میں، کیونکہ بھائی نے مشورہ دیا کہ نہیں مارو نہیں اسے. یہ اچھی بات نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو کیا کر دیں، مار دیں. چلو اس کو ایک تاریک کنویں میں پھینک آتے ہیں. پھینک دیا گیا جناب یوسف کو. عزیزو اس دنیا میں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، کبھی بگڑے ہوئے حالات ایک نئی تعمیر کی داستان رقم کرتے ہیں. ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہے نا. گھروں میں یہ داستان ہوتی رہتی ہے. پتہ چلا ایک بھائی کو کمزور سمجھ کر کے لوگوں نے کنارے کر دیا، لیکن اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کیا معلوم
کہ تیرے یہی بگڑے ہوئے حالات تیری ایک نئی تعمیر کا پیش خیمہ ثابت ہو جائیں گے، ہے نا؟ میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، بہت سے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، بہت سے لوگ لفظوں میں باتوں کو بیان کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم جب مجلس پڑھتے ہیں لوگ بہرحال اپنی اپنی زندگی کے آئینے میں اس کو فٹ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں پہ فٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ پر فٹ کرتے ہیں. وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو دوسروں پہ فٹ کرتے ہیں، وہ کامیابی کی راہیں نکال لیتے ہیں جو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، ہے نا؟ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی، دیکھیے بچے ہیں نا، بچے کبھی کبھی وہ جو میں نے کہا نا کہ اعتراف کر لینا یہ بھی ایک کمال ہے انسان کا. تو ان بچوں نے اعتراف کیا، کہنے لگے کاش میرے ابا نے ہمارے چچا کے ساتھ ناانصافی نہ کی ہوتی. کیوں؟ میں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں پڑھی اسے یہی نتیجہ نکلا کہ وہ چچا جو محروم ہو کر کے شہر چلے گئے، ان کے سارے بچے پڑھ لکھ کر کے آج ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ابا نے ان کی جائیداد لی لیکن ہم کہیں بھی نہ پہنچ پائے. آپ نے دیکھا، یعنی وہ بگڑ کر کے بن گئے اور یہ بظاہر بن کر کے بگڑ گئے. یہی تو قدرت دکھانا چاہتی ہے، تم اپنی پالیسی چلتے ہو اور ہم اپنی پالیسی چلتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پالیسی میکر ہے، اپنے کو کہتا ہے نا؟ یوسف کے بھائیوں نے کچھ اور کھیل کھیلا تھا اور اللہ نے اس کھیل کو انہوں نے تو اپنے اعتبار سے ٹھکانے لگا دیا. یوسف ایک گہرے کنویں میں گر گئے، اب بچنا تھا. اس کے نیچے کچھ حصہ ایسا بنایا گیا تھا کہ پانی کا حصہ الگ تھا. تو ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ دیواروں میں بھی کچھ حصہ نکال دیتے ہیں، چھجا بنا دیتے ہیں، جو بھی سمجھ لیجئے، وہ نیچے انہوں نے بنا دیا تھا. جناب یوسف جب گرے تو پانی میں نہیں گئے ہیں، اب بچنا تھا. اب وہ بچ کنارے پہ وہ آرام سے سکون سے ہے. ایک قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے. یہ اتفاقی نہیں ہوتے، قدرت کبھی قافلوں کو گزار کر کے یوسفوں کو بچایا کرتی ہے. وہ وہاں پہ گزرے، ان کو پانی کی ضرورت ہوئی، کنویں کی تلاش میں آئے، ڈول ڈالی اپنی پانی بھرنے کے لیے. اب کھینچا تو وہ بہت بھاری ہے، کئی لوگوں نے مل کر کے کھینچا. اب دیکھا تو ایک خوبصورت بچہ اس ڈول کے ساتھ لٹکا ہوا چلا آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت ہے نا. انسان مادیت کا دلدادہ ہے. کچھ لوگ حسن سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ حسن کو دیکھ کر کے تاجر بن جاتے ہیں، ہے نا. وہ قافلے والے جناب یوسف کے حسن سے متاثر ہوئے، لیکن یہ مانوی تاثر نہیں تھا، یہ روحانی تاثر نہیں تھا، یہ نورانی تاثر نہیں تھا. انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بچہ، اگر اس کو بیچیں گے تو موٹی رقم ملے گی. اس کو بیچیں گے موٹی رقم ملے گی. تاجر ہے نا، تاجر سنس رکھتا ہے. اسی زاویے سے یوسف کو دیکھ رہا ہے. کبھی کبھی خدا کا نبی بھی لوگوں کے لیے پونجی بن جاتا ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. خدا کا نبی لوگوں کے لیے کیا بن گیا؟ پونجی بن گیا. یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، اس نے مجھے پونجی سمجھی ہے، میرا وجود تو فائدہ ہی پہنچا رہا ہے. جس کا جیسا ظرف ہوگا وہ مجھ سے ویسا ہی فائدہ لے گا. جو پیٹ کا پجاری ہے وہ ہم سے پیٹ ہی کا فائدہ لے لے، لیکن لے تو فائدہ ہی. میرا وجود کسی کے لیے ضرر نہیں ہے. وہ گئے یوسف کو مصر کے بازار میں انہوں نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا. کتنی خطرناک تصویر آ گئی. ایک نبی کا بیٹا، ایک صاحب کمال
کنویں میں ڈالا گیا تاکہ مر جائے، وہ نکالا گیا، غلام بنا کر کے بھیج دیا گیا، وہ غلام بن گیا، ہے نا۔ شروع میں تو تصویر بڑی خطرناک نظر آتی ہے، مگر آواز قدرت آتی ہے تم اس غلامی کو مت دیکھنا، ابھی اور آگے بڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ خدا غلامی سے ہی شاہی کی راہیں نکال دیتا ہے نا۔ یہی تو ہوا جناب یوسف کے ساتھ، وہاں بھی بڑے بڑے مسائل پیش آئے، غلام بھی بنے، پھر اس کے بعد جس کے یہاں وہ عزیز مصر، جس کے یہاں وہ تھے، جس کے وہ غلام تھے، جناب یوسف کمال حسن اللہ نے سب کچھ دیا تھا، وہاں ان کے اوپر غلط نگاہ ہوتی ہے، انہیں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، محل کے اندر تمام اسباب گناہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خدا کا نبی تمام گناہ کی راہوں کو کاٹتا ہوا گناہ سے بچ جاتا ہے اور اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتا ہے نا۔ کل میں نہج البلاغہ پڑھا رہا تھا تو اس میں عجیب بات ہے، عفت، پاک دامنی، اس کے بارے میں مولا علی نے کیا فرمایا ہے۔ کہا کہ شہید کا بڑا درجہ ہے نا، شہید کا بڑا درجہ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ شہید کے ثواب کا درجہ ایک پاک دامن انسان سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ عجیب بات نہج البلاغہ میں کل میں نے پڑھایا، کلمات قصار میں، سوچئے یعنی عفت اور پاک دامنی کیوں؟ کیونکہ عفت ہی شہید کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنی شہادت دے سکے، ورنہ جہاں کثافت ہو، جہاں نجاست ہو، وہاں شہادت کی طلب ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ چاہتا ہوں اس گانے گرام، عجیب داستان ہے۔ ہم نے کہا باپ کی اہمیت بھی، باپ کا کردار بھی، بیچ دیے گئے غلام بنا کر کے، گناہ سے بچے، اپنے کو بچایا، پھر بھی سامنے والے نے سازش کر کے ان کو جیل میں ڈلوا دیا، یوسف کو جیل میں جا کے رہنا پڑا۔ کتنی دشواریاں ہیں، مگر یاد رکھیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان العسر مع اليسر، ان اليسر مع العسر، آسانیاں مشکلات کے ساتھ ہیں، ہے نا، آسانیاں مشکلات کے ساتھ ہیں۔ جو مشکلات سے ڈر جائے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، جو مشکلات سے کھیل جائے وہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ جناب یوسف کھیل گئے زندان، لیکن یاد رکھیے میں نے کہا کہ وہ جہاں بھی پہنچ رہے ہیں وہ ایک زینہ ہے ادھر کے لیے جہاں خدا ان کو پہنچانا چاہتا ہے نا، یہ ایک زینہ ہی تو ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں، ہم تو ظاہری پکچر دیکھ رہے ہیں نا، ہم اس کے باطن میں تھوڑی جھانک رہے ہیں۔ اور جنہوں نے ان کو کنویں میں گرا دیا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کمال کی طرف پہنچیں گے، باپ کی توجہ ہماری طرف اور بڑھ جائے گی۔ اب وہ جب وہاں آئے تو نقشہ کھینچ کر کے جناب یوسف کا کرتا اتار لیا۔ دیکھیں مجرم کتنا ہی بڑا مجرم ہو، کچھ نہ کچھ تو ثبوت چھوڑ ہی دیتا ہے نا۔ جناب یوسف دعویٰ یہ کیا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ دلیل کیا لا رہے ہیں باپ کے پاس؟ خود یوسف کا کپڑا ہے نا، اور اس پر ایک جانور کے خون کی چھینٹیں ڈالی گئیں تاکہ لگے کہ ہاں واقعاً زیب نے، بھیڑیے نے ان کو کیا کیا ہے، کھایا ہے۔ لیکن خون کی چھینٹیں ہی تو ڈالی تھیں، عقل تو کہیں نہ کہیں تو ہے نا۔ جناب یعقوب نے کہا عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا مگر قمیص پہ خراشیں بھی نہیں آئیں، عجیب بھیڑیا تھا ہے نا۔
یعنی اشاروں میں یہ بتا دیا کہ میرے بچوں، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے اتنا تو بیوقوف نہ سمجھ لینا، میں حقیقت تک تو پہنچ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھی ایک باپ کا کردار ہے کہ یوسف کے لیے روتے رہے مگر ان نافرمانوں کو بھی گھر سے نہیں نکالا۔ عجیب بات ہے کہ ہیں تو بیٹے ہی، کیا کرے ایک باپ، کیا کرے ایک باپ۔ اسی باپ کی مجبوریوں کو تو تم سمجھو، تم اپنے کو لیتے ہو اور فیصلہ کرتے ہو، ہے نا۔ ہم نے کہا نا کہ وہ باپ جیسے تمہارا باپ ہے ویسے ہی تمہارے بھائی اور بہنوں کا بھی تو باپ ہے، اس کے لیے تو سبھی بیٹے ہیں، وہ چاہے فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، ہے نا۔ لیکن کیونکہ انہوں نے ولو ان کی اقرار جرم نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے جرم کو چھپایا بھی تھا، ہے نا۔ بس یاد رکھیے، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، انہوں نے جرم کو چھپا کے رکھا۔ نبی بڑا کریم ہوتا ہے، کہا میرے بچوں جب تک تم چھپائے رہو گے میں اس کو ظاہر نہیں کروں گا ولو ان کی جانتا ہوں، ہے نا۔ یہ تو ہم اور جیسے ہیں نا کم ظرف غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا کسی کا جرم معلوم ہو جائے تو اللہ اکبر لاؤڈ سپیکر لے کر کے پورے محلے میں اعلان کریں گے، ہے نا۔ یہ تو ہوگا نا۔ جناب یعقوب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن چھپائے ہوئے کوئی بات نہیں ہے، چھپائے ہوئے ہیں، اس کا ان کو فائدہ ملے گا۔ اگر جناب یعقوب پہلے ہی دن یہ کہہ دیتے کہ نہیں ہم کو تو پتا ہے، خدا کی قسم ان کے سدھرنے کا راستہ اسی دن بند ہو جاتا، ہے نا۔ خدا کے صفات میں سے یہی ایک صفات ہے کہ وہ کریم ہے۔ کریم کون ہوتا ہے؟ جو تغافل سے کام لیتا ہے۔ تغافل کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا، وہ جانتا ہے مگر انجان بن جاتا ہے۔ یہی نبی کی بھی صفت ہے، یہی امام کی بھی صفت ہے، وہ جانتا ہے مگر انجان بن جاتا ہے، اسی انجان بن کر کے اس کو ہدایت کی راہوں پہ کہیں نہ کہیں سے تو لے ہی آتا ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں جو اگر چھوٹی سی غلطی کسی کو سمجھ جائیں، اس کا بینیفٹ دیا گیا۔ یہ غیبت ہے نا۔ غیبت کیوں ہمارے یہاں حرام ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ ہوتا ہے تہمت، ایک ہے غیبت۔ تہمت وہاں ہے جہاں اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہے اور ہم اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تہمت، ہے نا۔ بھئی ایک آدمی نے شراب پی ہے، ہم نے شراب دیکھا، اب اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو یہ تو فیکٹ ہے نا، حقیقت۔ لیکن اگر ایک آدمی شراب نہیں پیتا، ہم کہیں یہ شرابی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تہمت۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، ہم نے دیکھا، ہم نے بیان کیا، خب یہ تہمت نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو فیکٹ ہے۔ ایک آدمی شراب نہیں پیتا، ہم نے زبردستی کہہ دیا کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ ہوئی تہمت۔ یعنی جہاں جرم نہیں کیا گیا اور جرم کی نسبت دے دی جائے وہ تہمت ہے نا۔ اچھا غیبت، ہمارے یہاں غیبت کو حرام کیا گیا ہے، جبکہ غیبت کیا ہے؟ ہم نے واقعاً ایک غلطی دیکھی ہے اور ہم اس کو دوسروں سے جا کے بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سی غلطی ہے؟ جو اس نے چھپا کے کی تھی۔ بھائی اس کو سمجھ لیجئے، اس لیے غیبت حرام ہے۔ کہا یاد رکھو یہ بگڑا ہے مگر اتنا بھی تو بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی تو ہمارا احترام کر تو رہا ہے نا۔ خدا یہ کہتا ہے کہ یہ بگڑا ہے مگر ابھی اتنا نہیں بگڑا۔ بعض ہوتے بڑے شیر، گناہوں کے معاملے میں شیر بن گئے ہیں، خدا چوراہے پہ آ کے گناہ کریں گے۔ معصوم نے کہا اپنے گناہوں کے لیے گواہ بنا کے نہ لانا۔ جو چوراہوں پہ گناہ کرتے ہیں یہ گواہ بناتے رہتے ہیں۔ گواہی اتنی اہم ہوتی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم شہادت نامے پہ لوگوں کی زبان سے نیکیوں کی گواہی دلواتے ہیں، آواز قدرت آتی ہے، چلو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیک ہے تو مان لیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیک ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ تو اب تم اپنے گناہوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ گواہ بنائے۔
تو اب اگر جتنے گواہ بناتے جاؤ گے گناہوں کے، یہ تمہارے خلاف کیا ہوتا جائے گا؟ تمہاری فائل تیار ہو رہی ہے، یہ فائل تم نے خود تیار کروائی ہے، ورنہ میں تو اتنا کریم ہوں کہ شیطان جب تک چھپا رہا اس کو چھپائے رکھا۔ اس لیے کہ قرآن کی آیت یہ نہیں کہتی کہ شیطان کافر ہو گیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کافرین میں سے تھا، بس خدا جانتا تھا، مگر بات کیا تھی؟ کہ یہ تھا تو مگر چھپائے ہوئے تھا، اسی لیے میں نے بھی اس کو رسوا نہیں کیا۔ تو چھپانے کا بھی تو کچھ تو فائدہ ہے نا؟ اس لیے معصوم نے کہا اتنے جری نہ بن جانا کہ دوسروں کو اپنے گناہوں کے لیے گواہ بناتے پھرنا، اتنے تو جری نہ بن جاؤ۔ غیبت اسی لیے حرام رکھی گئی ہے، ولو ان کی اس نے جرم کیا ہے، ولو ان کی ہم نے دیکھ بھی لیا ہے، لیکن کیوں کہا کہ غیبت نہ کرو؟ کہا اس لیے کہ ابھی بھی اس نے ایک پردہ نہیں پھاڑا ہے، وہ میرے احترام کا پردہ ہے۔ اس نے گناہ کیا ہے مگر چھپا کے کیا ہے، یہ جب تک چھپائے رہے گا ہم بھی چھپائے رہیں گے۔ اس لیے غیبت کو حرام کیا ہم نے، کہا کہ خبردار اگر تم نے چھپے۔ اب اسی لیے غیبت اس کی جائز قرار دی گئی ہے، غیبت ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو علن چوراہے پہ شراب پی رہا، اگر آپ اس کو جا کے کہیں گے یہ شرابی ہے تو بچا ہی کیا ہے ہمارے پاس بچانے کے لیے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس ہمارے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اس نے تو خود ہی اپنے کو شو کر دیا ہے، اس نے تو خود ہی سب کے سامنے اپنے گناہوں کو عیاں کر دیا ہے، یہ تو اتنا جری ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہم نے کہا نا کہ کیسے کیسے تعمیر کے راستے نکل رہے۔ یوسف جیل میں ہیں، جیل میں اتفاق سے اسی زمانے میں بادشاہ کا، وہ عزیز مصر کا ایک قریبی آدمی بھی کسی وجہ سے جیل آ گیا تھا، ہے نا؟ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جو آدمی فائدے مند ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے فائدے مند رہتا ہے۔ جناب عیسیٰ کی زبانی قرآن مجید میں یہی ہے کہ میں مبارک ہوں کہیں بھی رہوں، ہے نا؟ اینما کنتو، کہیں بھی میں رہوں میں مبارک ہوں۔ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مبارک کا مطلب ہوتا ہے جس کے وجود سے دوسروں کو کیا ملے؟ فائدہ ملے۔ کچھ وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کا خود ان کو فائدہ نہیں ملتا، دوسروں کو کیا ملے گا؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے وجود کی برکتیں دوسروں کو شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا نبی کہیں بھی رہے فائدے مند ہے۔ یوسف اگر جیل میں بھی بند ہو جائے تو تم جیل میں تو ڈال سکتے ہو مگر اس کی برکتوں کو اسے چھین نہیں سکتے ہو۔ جناب یوسف نے، آپ جانتے ہیں جناب یوسف نے انہی بگڑے لوگوں کو جیل کے اندر ایسا سنوارا کہ جب یوسف عزیز مصر بنے تو انہی جیل کے رہنے والوں کو وزیر بنایا۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے ان کی خود تربیت کی جیل میں، ہے نا؟ جناب یوسف نے ان کو دین کی دعوت دی، انہیں خدا کی معرفت کرائی۔ کیسے؟ اس کو ہم بھول گئے۔ ہم زبان چلاتے ہیں، یوسف خدمت کرتا ہے، اور خدمت کر کے انسان کو اپنے دین سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جیل میں جتنے بھی تھے کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، مگر یوسف کو موقع مل گیا۔ ہم نے کہا جو نبی ہوتا ہے اس کا فائدہ کہیں بھی رہے، وہ جیل میں بھی رہے گا تو فائدے مند رہے گا۔ جناب یوسف نے طریقہ کیا اپنایا؟ بھائی جو جیل میں بند ہیں، بڑے مشکلات میں ہیں، بڑی سختیوں میں ہیں، پہلا کام ان کو دلاسا دو، ان کو زندگی کی امید دلاؤ۔ یوسف نے ان کو زندگی کی امید دلائی، خدا کی طرف متوجہ کیا۔ کام مایوس نہ رہنا، اس کال کوٹری میں ہو لیکن نکلو گے۔ کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرتے تھے، ہے نا؟ تیمارداری، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرتے تھے۔ خوب اس طریقے سے یوسف نے سب کو اپنے فیور میں کر لیا، سب کو اپنے فیور میں کر لیا۔ یہی وجہ کہ جب جیل سے نکلے تو وہ سب رو رہے تھے کہ ہم یتیم ہو گئے،
ہے نا عزیزو؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی ہمیں ایک میسج دے رہا ہے، اگر کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ٹیم بھی تو تیار کرو، ٹیم بھی تو تیار کرو، اور مایوس نہ ہو، وہ ٹیم تو تم جیل کے اندر بھی پہنچ کر کے نکال سکتے ہو اگر تم خود با کمال ہو۔ تو چلو یہ بہت بڑا درس ہے، اس کے اندر بہت بڑا درس ہے۔ تم اگر خود با کمال ہو جیل کے اندر سے بھی کیا کر سکتے ہو؟ اب وہ جو بادشاہ کا قریبی آدمی جیل میں بند تھا، یوسف نے اس کی بھی خدمت کی۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ بادشاہ کا قریبی آدمی ہے، نہیں جانتے۔ اصل نبی اس فکر میں نہیں ہوتا کون کیا ہے، وہ تو کہتا اس وقت اسے میری ضرورت ہے۔ انہوں نے سبھی کی خدمت کی، اس کی بھی خدمت کی۔ وہ بیمار ہوا، کوئی پیاسا ہو تو فوراً پانی لا کے پلاتے تھے، کوئی بھوکا ہو تو کھانا لا کے، حتیٰ کہ اپنا کھانا اس کو دے دیتے تھے، اپنا پانی ان کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں جیلوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اچھا ہو تو اس کو وہ بنا دیتے ہیں ذمہ دار، اس لیے جناب یوسف پورے جیل کے ذمہ دار بنا دیے گئے۔ کہا اس لیے کہ یہ اتنی زیادہ خود نہیں کھاتے، اپنی غذا بھی اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیتے تھے، پانی آتا تھا اپنے لیے بھی وہ بچائے رکھتے تھے، کوئی بیچارہ بیمار ہوا پیاسا ہوا اس کو دیتے تھے، تیمارداری کرتے تھے۔ ایک دن دو لوگوں نے خواب دیکھ لیا، جناب یوسف نے ان کے خواب کی تعبیر بتا دی، کہا کہ دیکھو تمہارا تو انجام اچھا نہیں ہے۔ دوسرے سے کہا تم چھوٹو گے اور چھوٹ کر کے تم یہاں سے جاؤ گے، مگر اس سے ایک بات کہی، کہا چھوٹ کر کے جانا تو مجھے بھی یاد رکھنا، ہے نا، مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور کہتے کہ شیطان نے اس کو بہکایا، اس کو سب کچھ یاد رہا مگر یوسف یاد نہ رہے، اس لیے کہ تو بادشاہ کا آدمی تھا، پھر وہ دربار پہنچ گیا، بادشاہ کا مصاحب بنا رہا، ہے نا، لیکن اس نے جناب یوسف کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ایک دن اس بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب یہ دیکھا 7 موٹی گائیں جن کو 7 پتلی گائیں نگل رہی ہیں، 7 ہرے بھرے خوشے، 7 خشک خوشے گندم کے، گیہوں کے۔ وہ دیکھا اس نے، آنکھ کھل گئی بادشاہ کی، یہ کیسا خواب؟ پتلی گائیں موٹی گایوں کو نگل رہی ہیں، ہری بھری گیہوں کی بالیاں سوکھی بالیوں کے اوپر لپٹی جا رہی ہیں۔ ماجرا کیا ہے؟ اپنے دربار کے نجومیوں کو بلایا، خواب کی تعبیر والوں کو بلایا، انہوں نے اپنی پوری دماغی صلاحیتیں خرچ کر دیں، کہا یہ تو بڑا پیچیدہ خواب ہے، اس کی تعبیر تو ہم کو آتی ہی نہیں ہے۔ سرکاری راشن پہ تم کو پالا گیا تھا کہ تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤ؟ یاد رکھنا یہ نکمے لوگ ہر جگہ رہتے ہیں، جو اصلی تعبیر بتانے والا ہوتا ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جو نقلی تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں وہ دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اس کو یاد آیا، ارے وہ یوسف خواب میں مجھے تعبیر بتائی تھی اور میں آزاد بھی ہوا، اس کا تعبیر بتائی ہوئی تعبیر سچ بھی نکلی، جس کے بارے میں تعبیر بتائی تھی کہ اس کو بادشاہ ختم کر دے گا وہ ختم بھی کر دیا گیا، تو اس کا تو سچی تعبیر نکلی۔ اس کو یاد آیا، کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کہیے تو جیل کے اندر ایک ایسا انسان موجود ہے کہ اگر میں اس کو لاؤں تو وہ فوراً آپ کی تعبیر بتا دے گا۔ آواز قدرت آئی، اب سمجھے چاہ سے شروع ہوئی یہ داستان، چاہ سے شروع ہوئی یہ داستان اور یہاں تک پہنچ گئی۔ اب بادشاہ کو یاد آیا، کہا جلدی سے ان کو بلاؤ۔ خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں کیریکٹر، اس کو کہتے ہیں کیریکٹر۔ یوسف اب تک جیل میں تھے، کیا بلیم لگا تھا، کیا جرم الزام لگا تھا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، جبکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ یاد رکھنا کوئی اور ہوتا فوراً نکل کے جیل سے باہر آنے کی کوشش کرتا۔ وہ آیا، کہا یوسف
چلیے میرے ساتھ. بادشاہ نے بلایا ہے, خواب دیکھی ہے. کہا میں یوں نہیں جاتا ہوں, میں یوں نہیں جاتا ہوں. جاؤ اور ان عورتوں کی داستان جب تک ثابت نہیں ہو جائے میرے بارے میں تب تک میں یہاں سے نکلوں گا نہیں. آواز یوسف آئی. یوسف تبھی بنتا ہے جب با کردار ہو. ہم ایسے نہیں نکل جائیں گے. کل دنیا یہی کہے گی. یعنی جو نبی ہوتا ہے اسے اپنی عصمت کی فکر ہوتی ہے, وہ جیل سے نکلنے کی راہیں نہیں ڈھونڈتا, اپنے عصمت کے ثبوت کو ثابت کرتا ہے. ہم جیسے ہوتے تو کہتے رہے بس چانس ملا, اتنے سالوں سے بند ہے, چلو نکلو آزادی کی سانس لو. کہا نہیں. اب بادشاہ مجبور ہوا, عورتوں کو بلایا گیا. کہا سچ سچ بتاؤ یوسف کا معاملہ کیا ہے. کہا یوسف بے خطا ہیں, مجرم ہم ہیں. زلیخا نے آ کے اعتراف کیا مجرم ہم ہیں, اس نے کوئی خطا نہیں کی ہے. اب دیکھیے نکلے پاک دامنی کے ساتھ, ہے نا. اب عزت بڑھی بادشاہ کی نگاہ میں یا نہیں؟ خدا کی قسم ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, سوچئے بادشاہ لاکھ ان کی تعبیر سن لیتا مگر کہتا ان کی بات پر کیا یقین کروں. لیکن اب جب صفائی پیش ہو گئی تو اب اعتماد کی راہیں تو ہموار ہو چکی ہیں. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اعتماد کی راہیں ہموار ہو گئی ہیں. آئے یوسف کے پاس. یوسف جناب بادشاہ کے پاس آئے. کہا معاملہ یہ ہے کہ 7 سال خوب بارشیں ہوں گی, جل تھل ہوگا, ہرا بھرا خوب کھیتیاں, یہ سب ہوگا. لیکن اس کے 7 سال بعد 7 سال کا قحط آنے والا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تم ظاہر کو دیکھتے ہو, ہم باطن کو دیکھتے ہیں. تم بالیاں دیکھ رہے ہو, ہم بتاتے ہیں کہ بالیاں کیسے اگتی ہیں, ہے نا. ہری بالیاں یہ سبزے کی علامت ہیں. سبزہ تبھی تو ہوگا جب پانی ہو. خشک بالی تبھی تو ہوگی جب سوتا سوکھ جائے, ہے نا. تم ظاہر کو دیکھتے ہو, تم بالیوں میں اٹکے ہوئے ہو, ہے نا. ہم باران رحمت سے جڑے ہوئے ہیں, ہے نا. کہا کہ بہت بڑا قحط آنے والا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس کی راہیں بچنے کی, ہے نا. بادشاہ کو بتایا مجھے کوئی معمولی نہ سمجھ لینا, میں کام کا آدمی ہوں, ہے نا. اور جب کام کا آدمی ہوں تو عجیب بات کہی. اب جناب یوسف نے اپنے کو پیش کیا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مجبوری ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب وہ اپنے کو پیش نہیں کرتے تو پھر نکمے لوگ کیا ہوتے ہیں, ہر چیز پہ قابض ہو جاتے ہیں. پھر سب روتے ہیں, ارے اس کو بنایا تھا امام باڑے کا تو ایسا کر گیا, اس کو ہم نے بنایا تھا اس کا تو وہ ویسا کر گیا, ہم نے اس کو بنایا تھا ویسا کا, اس لیے یہ ایسا ہوا کیونکہ جو نیک تھے وہ کنارے لگ گئے. تو اب تو ایرے غیرے نتھو خیرے ہر ایک کی راہیں ہموار ہو گئیں, ہے نا. جناب یوسف نے پہلے پیش کیا اپنے کو, کہا کہ خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو. یعنی بیت المال کا وزیر, آج کی زبان میں کہوں کہ اکنامی کا منسٹر بناؤ مجھے. اپنے کو پیش کیا بادشاہ کے سامنے, تعبیر بتائی. کہا 7 سال بڑی ہریالی رہے گی لیکن 7 سال کے بعد بہت بڑا قحط آنے والا ہے. اگر تم نے آج سے پلاننگ نہیں کی تو تم 7 سال میں سب کھا جاؤ گے اور قحط میں پھر مارے جاؤ گے. عجیب بات ہے. اب دیکھیں یہاں سے جو نبی ہوتا ہے, اب کوئی آدمی کہہ رہی ہے نبی اسی کی حمایت کر رہا ہے جس نے اس کو جیل میں ڈال دیا تھا, ہے نا. کہا یاد رکھو کبھی ہمیں دربار میں دیکھنا تو یہ مت سمجھنا ہم ان کے لیے آئے ہیں. ہم دربار میں بھی اگر جاتے ہیں تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جاتے ہیں. اب اگر علی کو کبھی کسی دربار میں مشورہ دیتے ہوئے
دیکھ لو تو یہ نہ کہہ دینا علی ان کے حامی تھے. جیسے یوسف بادشاہ کے دربار میں آیا تھا، وہ بے دین بادشاہ جو یوسف کے خدا کو مانتا تک نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی جناب یوسف اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کے لیے نہیں، عوام کے لیے کہ یہ بھوکی نہ مر جائے. سمجھ میں آیا؟ اب اگر علی کسی کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہم راہیں ہموار کر رہے ہیں، اس کو بھی لائیں گے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے، اور اس کے بعد اب جناب یوسف کا یہ قرآن کا جملہ ہے، کہا انی حفیظ علیم. صرف یہ نہیں کہا کہ مجھے خزانے کی کنجیاں دو، مجھے وزیر بناؤ اور اکنامی کا یہ ہمارے حوالے کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں لائق ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. اس کے لیے دو کوالٹی خود اپنی بیان کی، کہا انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، خزانہ اگر مجھے دو گے تو خیانت نہیں ہوگی. حفیظ ہوں. بادشاہ بھی جو عورتوں کے اقرار سے ان کی حفاظت کی داستان جان چکا تھا، اب اس کے لیے مان لینے کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے. کہا انی حفیظ، میں حفاظت کرنے والا ہوں، وعلیم، اور میں جانتا ہوں. میں یہ نہیں ہوں کہ کوئی عہدہ لے لوں اور مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں اسپیشلسٹ ہوں آج کی زبان میں. بس جناب یوسف نے بتایا کہ اگر اپنے کو حفیظ اور علیم بنا لو تو درباروں کو بھی تسخیر کر سکتے ہو اور ان پر بھی اپنا قبضہ کر سکتے ہو. اپنے کو حفیظ تو بناؤ، اپنے کو علیم تو بناؤ، اپنے کو صاحب علم تو بناؤ، اپنے کو اس فن کا ماہر تو بناؤ. یاد رکھنا کمال کا ہر انسان محتاج ہوتا ہے. کوئی کتنا تعصب پھیل جائے، تم اپنے کو امانت دار ثابت کر دو اور اپنے کو علیم ثابت کر دو، دنیا تمہارے در پہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے گی. جناب یوسف نے کہا انی حفیظ علیم، میں حفیظ اور علیم ہوں. خدا کی قسم اس زمانے میں جناب یوسف نے ایسے ایسے گودام بنوائے اور اس میں غذا کو محفوظ کروایا. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ سوچئے کہ ان 7 سالوں میں اور بادشاہ کو مشورہ دیا، کہا یہاں سے ایک اور فکر بھی دی جناب یوسف نے. ایک چھوٹا فائدہ ہوتا ہے اور ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے. کہا اس سال بلکہ ان 7 سالوں میں جب بارشیں ہوں گی تم تمام کسانوں کا لگان معاف کر دو تاکہ وہ خوب کھیتی کریں. عجیب بات ہے، تمام کسانوں کا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی حکومت کا مشاور بھی بن جائے تو عوام کے لیے سہولتوں کی راہیں فراہم ہو جاتی ہیں. پھر کسان کانٹوں کو سامنے نہیں دیکھتے، کھائیوں کو سامنے نہیں دیکھتے، سرحدوں کی ان باڑوں کو نہیں دیکھتے. اگر نبی مشاور بن جائے، کہا کسانوں کے لگان معاف کر دیا جائے، سب سے اعلان کیا جائے جتنا چاہو کھیتی کرو. اور پھر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آج یہی تو معاملہ چل رہا ہے نا. بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو یہ خوب کھیتی کر لیں، بھی بعد میں آپ اپنے فوجیوں کو بلا کر کے سب کے گھر سے غلہ نکال لیجئے گا. کہا یہ خوب کھیتی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو اور پھر آپ ان کو اپنے بیت المال کے دہانے کھول کر کے بہترین قیمتوں پہ خریدیے اور اس کو اسٹاک کیجئے. ہاں جب قحط کا زمانہ آئے گا تو ہم کہتے ہیں فری میں مت بیچنا، بیچنا. ہم نقصان کی بھی بات نہیں کرتے ہیں. ہاں ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ قحط کے زمانے میں تم جو ہے ان سے جو ہے ڈبل رقم لے لو، نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو معمولی قیمت پر غلہ کیا کیا جائے، دیا جائے، تاکہ جو نظام ہے وہ بھی تو چلانا ہے.
ہیں یہ ہے، یہ جناب یوسف، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک باپ کی فرما برداری انسان کو یہاں تک لے جاتی ہے، ایک باپ کی فرما، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، ایک باپ کی فرما برداری انسان کو چاہ سے کنویں سے لے جا کر کے بادشاہ مصر بنا دیتی ہے۔ یہ باپ کی فرما برداری کا نتیجہ ہے۔ اور یہی قحط جس کو تم قحط سمجھ رہے ہو، یہ قحط بھی ملانے کا کام کر دیتا ہے، یہی قحط بھی ملانے کا کام کر دیتا ہے۔ سوچئے نبی جو مشاور بنا، صرف مصر کے لیے نہیں، اطراف مصر کے ملکوں سے لوگ اس کی سخاوت کی داستان سن سن کر کے کہ وہ غلہ بھی بانٹ دیتا ہے، غریبوں کو غلہ بھی دے دیتا ہے۔ اب جناب یعقوب کے علاقے میں بھی قحط ہے، ان کے بچوں نے کہا ابا جان ہمیں اجازت دیجئے، ابا جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم جانا چاہتے ہیں، غلہ ختم ہے، سنا ہے کہ مصر میں بڑا سخی انسان ہے، وہ دیتا ہے۔ آواز قدرت آئی، دیکھو نافرمانی کا انجام اور فرما برداری کا انجام۔ جس کو جو باپ کا فرما بردار تھا وہ دے رہا ہے، اور جو نافرمان تھے وہ آج مانگنے جا رہے ہیں، وہ مانگنے جا رہے، وہ یوسف کے بھائی تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ آ گئے، یوسف نے پہچان لیا، ارے یہ تو میرے بھائی ہیں، خدا کی قسم ہم جیسے ہوتے تو وہیں رسوا کر دیتے۔ اچھا اب تو ملے ہو تم، وہ بھی مجبوری میں ملے ہو، میرے سامنے مانگنے کے لیے آئے ہو۔ کہا یہی تو ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ جان کر کے انجان بن گئے۔ ایک بھائی جس نے مشورہ دیا تھا نا کنویں میں ڈال دینے کا، اس کو جناب یعقوب نے ان کے ساتھ بھیجا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، جناب یعقوب نے یہ بھی بتایا، ہم کردار کو ہمیشہ سہارا دیتے ہیں، سراہتے ہیں، ہے نا۔ ان کو اب جناب یوسف نے اپنے اس بھائی کو جس نے مشورہ دیا تھا، وہ مادری بھائی تھا نا، دے تو دیا، کہا مگر جب اب کی آنا تو اگر کوئی اور بھی بچا ہے تو اس کو بھی لے آنا، اس کو بھی لے آنا۔ اب انہوں نے جب جاتے ہوئے باپ سے کہا کہ ان کو بھی بھیجئے، کہا ایک مرتبہ یوسف کو بھیج کے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بولے نہیں ہم ان کی بڑی حفاظت کریں گے، بڑی حفاظت کریں گے۔ پھر آخر میں جو ہے مجبور ہوئے، کہا ارے اس نے ہی کہا ہے کہ ان کو بھی لے کے آؤ جو تمہارا ایک بھائی بچا ہے، اس لیے اب تو مجبوری آپ دے دیے۔ یعقوب تو جانتے ہیں کہ اب وہ کوئی اور نہیں ہے، بھیج دیا۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں دو کیریکٹر آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بھائی جو فرما بردار ہے، ایک بھائی جو نافرمان ہے، جس کو کنویں میں ڈال دیا تھا مارنے کے لیے، وہ آج بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ آج عزیز مصر بنا ہوا ہے، وہ آج بانٹ رہا ہے۔ جو نافرمان ہیں وہ وہاں مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر اس نے ذلیل نہیں کیا، اس نے رسوا نہیں کیا، البتہ ان کو ان کی خطاؤں کی طرف متوجہ بھی کرنا ہے۔ متوجہ کرنے کے لیے اس نے انڈائریکٹ سہارا لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، انڈائریکٹ سہارا لیا۔ ایک مرتبہ یہ کہتے تم ہی تو وہ ہے جس نے ہم کو کنویں میں ڈال دیا تھا، تم ہی تو ایسے ہو، تم ہی تو ویسے ہو۔ بہت ان کا اکرام کیا، محل میں ان کو رکھا، بہترین شاہی کھانے کھلائے، مگر ایک حال میں ان کو بیٹھالا کھانا کھلانے کے لیے تو پہلے پینٹنگ کرائی۔ وہ پینٹنگ کیا تھی؟ وہ پینٹنگ یہی تھی، کچھ لوگ کی تصویر تھی، کنویں میں ایک بچے کو پھینک رہے تھے۔ اب یہ کھانے پہ بیٹھے، ادھر دیوار پہ دیکھا، اپنا جرم یاد آیا، ادھر دیوار پہ دیکھا، اپنا جرم یاد آیا، ادھر دیوار پہ دیکھا، اپنا جرم یاد آیا۔ ادھر دیکھتے ہیں تو تصویریں، ادھر دیکھتے ہیں تو پینٹنگ، شبیہ بنوا دی۔ جناب یوسف نے شبیہ کا سہارا لیا، شبیہ کا سہارا لیا۔ عزیزان گرامی، اب سمجھ میں آیا شبیہوں سے کون چڑھتے ہیں۔ توجہ چرا دن، بات ختم ہو رہی ہے، شبیہوں سے کون چڑھتا ہے نا۔ ہم اسی لیے تو علم اٹھاتے ہیں، البتہ ہمارا مقصد ان کو چڑھانا نہیں ہے، ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ وہ بھی راہ ہدایت پہ آ جائیں۔ جیسے یوسف کا کام یہ نہیں تھا کہ ان کو چڑھانا ہے، یوسف کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو جرم کی یاد دلائی جائے
تاکہ یہ اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب عزیزو لقمہ حرام ہو گیا ان کا، ادھر دیکھتے تو وہی نظر آیا، ادھر دیکھتے تو وہی نظر آیا ہے، کہنے لگے یہ تو ہماری داستان یہاں پہ پینٹ ہوئی ہے، مگر دیا کچھ بیان نہیں کیا، یہ ہے انڈائریکٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ یوسف نے کہا سدھارنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم دائرے کے کہتے پڑھو کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، کچھ غیر مستقیم راہوں کو اپناؤ کہ اسے ذلت کا احساس بھی نہ ہو اور جرم کا اعتراف بھی ہو جائے، خطاؤں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بس عزیزان گرامی، اب یہی وہ منزل تھی کہ ان کو اپنی خطاؤں کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ ہم نے تو بڑی غلطیاں کی ہیں، ہم نے بھی بعد میں آپ جانتے ہو پوری داستان اب نہیں پڑھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے پھر آئے اور پھر وہ بھائی آیا اور پھر اس بھائی کے ذریعے سے جناب یعقوب تک پیغام پہنچا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ بات کھل گئی اور دعوت دی گئی کہ اب کی آئیے تو سب کو لے کر کے آئیے، پورا کنبہ بھی لے کر کے آئیے۔ عجیب داستان ہے، افتراق سے شروع ہوتی ہے مگر اتحاد پہ ختم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک باپ سمجھدار باپ ہے نا، اس نے نہ بھائیوں کو لڑوایا نہ بھائیوں کو، سمجھدار ہے نا یعقوب۔ کیا ہوا نتیجہ؟ توجہ چاہ رہا ہوں، وہ نافرمان تھے، یہ فرما بردار تھا، جدائی ہوئی، لیکن اب یہی لوگ کنعان چھوڑ کر کے جناب یعقوب کے ساتھ وہی نافرمان بچے اب مطیع و فرما بردار بن کر کے جناب یوسف کے پاس جاتے ہیں، اور پھر جناب یعقوب، جناب یوسف اور ان کے بھائی اور ان کی پوری فیملی ایک ساتھ رہنے لگتی ہے۔ ارے قرآن نے کتنی اچھی داستان ہمارے حوالے کی ہے۔ ارے حوصلے سے کام لو، صبر سے کام لو، رسوا نہ کرو، ہدایت کی راہیں فراہم کرتے رہو۔ یہ انتشار ایک دن اتحاد میں بدلے گا، یہ نفرت ایک دن محبت میں بدلے گی، یہ بھوک ایک دن جو ہے وہ انسان کی ترقی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تب وہ کہتے ہیں یا ابانا، اے میرے ابا، میرے لیے استغفار کیجئے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ اب یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے اعتراف کر لیا تو اب ماضی لے کے بیٹھ جائیں، اچھا تم تو ایسا بتا رہے تھے، تم تو ایسا بتا رہے تھے۔ کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا، اور اس کے بعد کہا کہ وہ میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے بڑی امیدیں آتی ہیں اور یہاں سے گھر سنور جاتے ہیں۔ اگر ہم بگڑے ہوئے گھروں کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں تو اب میں نے دیکھے اس داستان سے باپ کی ذمہ داریاں بھی بتا دیں، گھر کے افراد کی ذمہ داریوں کو بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نا امید نہ ہو، بگڑا ہوا سماج بھی کبھی سدھر سکتا ہے، جیسے کہ یوسف کے بھائی سدھر گئے۔ مگر یہاں سے ایک باپ کی عظمت اور سامنے آئی کہ اگر تم خطا کار بھی ہو جاؤ تو اس وقت تک خدا تمہاری خطاؤں کو معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ تم اپنے باپ کو وسیلہ نہ بنا لو استغفار کا۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ابا مر گئے، اماں مر گئی، اب کیا، ابھی بھی وہ استغفار کر سکتے ہیں تمہارے لیے، ابھی بھی استغفار کر سکتے ہیں تمہارے لیے۔ اسی لیے تو حدیث ہے، کبھی مشکلات میں گھرو، کبھی پریشانیوں میں گھرو تو ماں باپ کی قبر پر جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں، پروردگار سے دعا کرو ہمارے حق میں۔ ماں باپ کی اتھارٹی زندگی تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ جائیے اپنے باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر، کبھی مصیبت آئے، حتیٰ کہ مصیبت نہیں، آپ جو گناہ، سب سے بڑی مصیبت تو گناہ کی ہے انسان کی، آپ کبھی جائیے اماں میں بڑا گنہگار ہوں مگر آپ رحمت کی علامت ہیں، پروردگار سے ہمارے لیے معافی طلب کر لیجئے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے پروردگار سے معافی مانگے اور پروردگار اسے بخشے نہیں؟ ایک باپ اپنے بچے کے لیے پروردگار سے معافی مانگے اور پروردگار اسے بخشے نہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے یوسف کی داستان میں باپ نے دعا کی, خطائیں معاف ہوئیں, اور اس کے بعد پورا گھر مل کر کے رہنے لگا, ہنسی خوشی رہنے لگا, دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اتنا کامیاب ہوا کہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے ان کو نمونہ عمل بنا دیا گیا. اب باپ کی عظمت کیا ہے یہ کربلا سے پوچھئے, باپ کی عظمت کیا ہے یہ کربلا میں دیکھیے. عزیزان گرامی, مصائب کے جملے اور آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے. باپ کی عظمت کیا ہے یہ کربلا نے بتایا ہے. باپ کی عظمت دیکھنا ہے تو علی اکبر سے پوچھو کہ باپ کی کیا عزت ہوتی ہے, باپ کا کیا احترام ہوتا ہے نا. جوان, اور یہ عجیب تربیتی پہلو ہے, اس باپ کا بھی کردار دیکھیے. عجیب بات ہے, روز عاشور صبح جب نماز صبح کا وقت ہوا تو امام حسین نے 18 سال کے بیٹے سے کہا, بیٹا تم اٹھو اور اذان دو. کربلا ایک رخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے. 18 سال, ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جوانی اور دیوانی ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا رہے یہ جوان ہے, سو رہا ہے, بھائی سوئے گا نہیں تو کرے گا کیا, ہے نا. صبح کی نماز تو یوں ہی سخت ہوتی ہے. دیکھیے کربلا بتانا چاہتا ہے کہ اگر 18 سال کے کڑیل جوان کو بھی باپ یہ کہہ دے کہ اٹھو اور وضو کرو اور اذان دو تو وہ فرما بردار بن کر کے اذان دیتا ہے. یہ علی اکبر اذان نہیں دے رہے ہیں, کربلا میں اپنے باپ کی اطاعت کی گواہی دے رہے ہیں. کربلا یہاں سے شروع ہوتی ہے, عصر عاشور, وہ صبح عاشور یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اذان دو. کیا ہماری سوسائٹی میں باپ, آج کا باپ 18 سال کے بیٹے سے یہ جرات کر سکتا ہے کہ صبح اٹھو اور جا کے مسجد میں اذان دو؟ اکبر کو یاد کرنا اور ہے, اذان اکبر کو سمجھنا اور ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے, اطاعت سے شروع ہوتی ہے. کربلا ایک بیٹا اپنے باپ کی اطاعت سے کربلا رقم کرتا ہے. اب سوچو وہی بیٹا آتا ہے اور پھر کہتا ہے بابا مجھے اجازت دے دیجئے, بابا مجھے اجازت دیجئے. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی اکبر اجازت نہیں لے رہے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی باپ کی اجازت سے رہا ہوں. جو مرنے میں اجازت کا پابند ہو وہ زندگی میں اپنے باپ کی اجازت کا کتنا پابند رہا ہوگا. بابا مجھے اجازت دیجئے. اور عجیب بات ہے, جب اس بیٹے نے اجازت مانگی اور حسین نے اجازت بھی دی تو اب اللہ کو گواہ کیا, کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رسول کے مشابہ ہے, بولتا ہے تو رسول جیسا, چلتا ہے تو رسول جیسا, جس کا عمل جس کا گفتار سب رسول جیسا ہے. اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ کمال یہ ہے کہ رسول جیسا ہے, بلکہ کہا کہ پروردگار جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا. جو زیارت گاہ رسول بن جائے وہ کتنا با کمال بیٹا ہوگا. خدا کو گواہ قرار دیا, جانے لگا, بیٹے کو سوار کیا, بیٹا چلا بھی گیا. مگر دیکھیے یہ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ اس کو متوجہ ہوئیے, یعنی بیٹا جا بھی رہا ہے مگر اپنے باپ کی طرف متوجہ بھی ہے. یہی تو ہے نا, یہی وجہ ہے کہ علی اکبر کچھ دور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے گئے تھے کہ انہیں آہٹ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی آ رہا ہے. پیچھے مڑ کر کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے آ رہا ہے. اللہ, یہ ہے احترام, یہ ہے باپ کی فکر, یہ ہے باپ کی فکر. متوجہ ہے بیٹا نا اپنے باپ کی طرف کہ میرا بابا مجھے رخصت کر کے کہاں چین سے بیٹھا ہوگا. یہی وجہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا, اب دیکھا بوڑھا باپ فوراً اترے, باپ کے قدموں میں سر رکھا. بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی. اب یہاں سے باپ اور بیٹے کا رشتہ کربلا بیان کرنا چاہتی ہے. امام حسین نے عجیب جملہ کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. کہا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ کے دل میں اس کے بیٹے کی جگہ کیا ہے, اس بیٹے کی محبت کیا ہے. یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں حسین پوری دنیا کو. باپ کے دل کو سمجھو, باپ کی محبت کو سمجھو. بیٹا چلا گیا, بیٹے کو دوبارہ رخصت کیا, بیٹا چلا گیا. عزیزو یہ ہے باپ کا احترام. مصائب بھی ہیں اور باپ کا احترام بھی سامنے آ رہا ہے, اور آپ مصائب
غیب کی منزلوں سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. علی اکبر آتے ہیں, داد شجاعت دکھاتے ہیں. کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزے مار رہا ہے, کوئی تیر پھینک رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بچہ ہے کہ جو اب زخموں کی تاب نہیں لا پا رہا ہے. جملے ہیں روایت کے, قطعوہ اربن اربا, اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے. جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو اور اس پر ایک نیزہ آئے اور سینے میں لگ جائے. علی اکبر نیچے آتے ہیں. عزیزو بس بات ختم ہو رہی ہے, مگر ایک بات کی حیثیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. مصائب کے آئینے میں ایک جوان کو فرض کرو جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. ایک جوان کو فرض کرو جس کے پورے جسم سے خون رس رہا ہے. ایک جوان کو فرض کرو جس کے سینے پہ نیزہ لگ گیا ہے. وہ بھی کیسا نیزہ, ایسا نیزہ. علی اکبر کوئی معمولی شجاع انسان کا نام نہیں ہے, ایسا شجاع انسان. لیکن جب گرے ہیں اور نیزہ سینے میں, اور سینے میں تو چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ابھی میرا بابا آئے گا, میرا بابا آئے گا, کیسے دیکھے گا, کیسے دیکھے گا اس نیزے کو. تو علی اکبر کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس نیزے کو نکال کر کے پھینک دے تاکہ جب بوڑھا باپ آئے تو اسے یہ زخم نظر نہ آئے. یہ بھی احترام کا ایک پہلو ہے, یہ بھی عزت کا ایک پہلو ہے, یہ بھی باپ کے درد کا خیال ہے, بوڑھے باپ کا خیال ہے جو علی اکبر کرنا چاہتے ہیں. عزیزو خدا کی قسم پوری طاقت لگائی مگر نیزہ نہ نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ وہ پسلیوں میں اٹک چکا تھا. کربلا تو فاطمہ کی داستان کا نام ہے. بی بی فاطمہ مدینے میں آپ کی پسلیاں ٹوٹی تھی. آئیے علی اکبر کے پسلیوں میں یہ نیزہ اس طریقے سے اٹکا ہوا ہے کہ اب یہ نکلتا نہیں ہے. بیٹا پوری کوشش کر چکا, نہیں نکلا. آپ جانتے کیا کیا علی اکبر نے؟ جناب علی اکبر نے پوری طاقت سے اس نیزے کو توڑا ہے, توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد اس کو پھینکا اور سینے پہ ہاتھ رکھ لیا, زخم کو چھپا لیا. جب بابا آئے تو میرے زخم کو نہ دیکھے. اللہ اکبر, کتنا احترام, کتنا لحاظ ہے. اپنا درد بھول گئے, اپنے زخم کو بھول گئے. جوان بیٹا درد میں مبتلا ہے, اپنا درد بھول گئے, اپنے رشتے ہوئے خون کو بھول گئے. کس کا خیال ہے؟ باپ کا خیال ہے. اور بتاؤں آپ کو, اتنا خیال ہے کہ جب سلام کیا ہے بابا کو, عربی بہت اسٹرانگ زبان ہے, بڑی مضبوط زبان ہے. عربی میں سلام دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک سلام وہ ہے کہ جس پر سامنے والے پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے, اور ایک ایسا بھی سلام ہے کہ جس میں سامنے والے کو جواب دینے کی زحمت نہ ہو. اللہ اکبر, خدا کی قسم اس بیٹے کو اپنے باپ کا کتنا خیال ہے. علی اکبر نے وہ سلام نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پہ بوڑھے باپ کو سوکھی زبان سے جواب دینا پڑے. سوچتے ہوں گے ارے میری آواز کے بعد میرا بابا جواب دینے کے لائق بھی رہے گا. یہ نہیں کہا, آپ جا کے پڑھ لیجئے, تمام شہداء نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, لیکن جب علی اکبر نے سلام کیا تو کہا علیکہ منی السلام. ترکیب بدل دی. یہ دو ترکیبیں کہ اگر السلام علیکہ کہو گے تو سامنے والے پہ جواب دینا واجب, لیکن علیکہ منی السلام کہو گے تو سامنے والے پہ جواب دینا واجب نہیں. کہا بابا ارے میری طرف سے ایسا سلام قبول کیجئے کہ بابا اب جواب دینے کی زحمت نہ کیجئے. یہ ہے باپ کا احترام جو علی اکبر کر رہے ہیں, یہ ہے باپ کا خیال. سوچو ایسا بیٹا جو زخمی حالت میں اپنے باپ کا اتنا خیال رکھتا ہو, سوچو حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب علی اکبر کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے. یہی وجہ ہے زمین کربلا میں ان جگہ پر آئے جہاں جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا, بیٹھے ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے غور سے بیٹے کو دیکھا, سمجھ گئے, حسین سمجھ گئے. علی اکبر نے تو زخم چھپایا تھا نا, مگر خون ادھر سے رس رہا ہے, خون ادھر سے رس رہا ہے. حسین سمجھ گئے, فوراً ہاتھ پکڑا, ہٹایا, زخم کو دیکھا, کہا میرے لال درد ہو رہا ہے. ہاں بابا بہت درد ہو رہا ہے. کہا ابھی میں اس درد کو ختم کیے دیتا ہوں. کہا نیزے کی یعنی اندر رہ گئی ہے. اللہ اکبر. باپ نے کہا بیٹا ابھی میں نکالے دیتا ہوں. سوچئے وہ نیزہ جو علی اکبر نہیں نکال سکا, اب وہ ایک بوڑھا باپ نکالنے جا رہا ہے. یہ ہے امام حسین کی مصیبت. اللہ اکبر. دونوں گھٹنے زمین
کربلا پہ ٹیکے، ایک ہاتھ کو زمین کربلا پہ رکھا، اور اس کے بعد اس بوڑھے باپ نے علی اکبر کے سینے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور ڈال کر کے پوری قوت سے کھینچتے ہیں۔ کبھی تصور کیجئے گا، ارے جب کھینچتے ہوں گے علی اکبر کا سینہ اوپر اڑ جایا کرتا ہوگا، اور ایک منزل وہ آئی، ادھر سے باپ کھینچ رہا ہے، ادھر سے نیزہ نکل نہیں رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حسین نے ارے جیسے ہی جھٹکا دیا، بس نیزہ نکلا۔ بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ جگر کا ٹکڑا۔ بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ جگر کا ٹکڑا۔ عجیب بات ہے، کربلا میں حسین نے باہر بھی جگر دیکھا اور جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ بیٹا تو مسلم جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہی تو کہا جاتا ہے ارے یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ علی اکبر حسین اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جب نیزہ کھینچا، نیزہ خود نہیں آیا، ارے علی اکبر کے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا۔ ارے حسین نے ایک مرتبہ اکبر کو جگر کا ٹکڑا دیکھا، پھر اس جگر کے ٹکڑے کے بھی جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ یہی وجہ ہے بوڑھا باپ اٹھتا تو ہے، جنازے کو اٹھاتا ہے، 2 قدم بڑھے، طاقت نے جواب دے دیا، کیسے لے جائے بوڑھا باپ جوان کے جنازے کو؟ آواز دیے بچوں آؤ، ارے مجھ سے جنازہ نہیں ہوتا۔ بچے آئے، جنازے کو لے گئے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مرحوم واجد علی ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، جناب بی بی فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ان کو اپنے پسماندگان سے راضی فرما، ان کے پسماندگان کو مرحوم کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار مرحوم واجد علی صاحب کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے والدین، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، تمام مومنین مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں، یہ مجلس میں جو حاضرین ہیں ان کے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ان کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کو ہر قسم کے عذاب، خصوصاً عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب نار سے محفوظ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔ پروردگار جب لوگ رسوا ہوں گے اس وقت بھی تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں محمد و آل محمد کی شفاعت ان کو بھی نصیب ہو، ہمارے مرحومین کو بھی نصیب ہو، اور ہم سب کو نصیب ہو۔ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم واجد علی ابن شاہد علی کے روح فتوح کو اصحال فرمائے۔